دوستو، تقریباً آپ سبھی لوگ مولانا طارق جمیل کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کے نامور ہستی ہیں جنہیں صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ غیر ملکوں میں بھی بڑی پہچان حاصل ہے۔ لیکن عمر کے اس حصے میں مولانا طارق جمیل کی قسمت میں جو دکھ لکھا گیا وہ یقیناً انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دینا کسی بھی بوڑھے باپ کے لیے آسان نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مولانا طارق جمیل کو بھی اسی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مومن کو سخت آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ جنت میں اس کے رتبے کو مزید بڑھایا جا سکے۔ لیکن اس دکھ کے ساتھ ہی کچھ ایسا بھی ہوا جس نے مولانا طارق جمیل کی اس دکھ کو نہ صرف کم کر دیا بلکہ خوشی میں تبدیل کر دیا۔ جی ہاں دوستو، جہاں جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کی جان نکال دینے کے برابر ہیں، وہیں پر اگر اس موت سے متعلق کوئی ایسی بات پتہ چلے جو بہت ہی دل کو سکون دینے والی ہو تو موت کا غم کم ہونے لگتا ہے۔ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی یہ علم ہوا کہ ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش مل گئی ہے اور وہ جنت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہیں، تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں مقام حاصل کر سکے اور اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اور جب یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب کو پتہ چلی کہ ان کے بیٹے کو جنت میں ہمارے نبی کا پڑوس نصیب ہوا ہے تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ مولانا طارق جمیل کو یہ بات کس طرح پتہ چلی اور ان کے بیٹے کی کس عادت نے انہیں اس قدر اعلیٰ درجہ جنت میں دلوایا کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں جن سے بہت سے ایسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جو پہلے گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نام بہت بڑی شخصیت جنید جمشید صاحب کی بھی ہے جو بہت مشہور گلوکار تھے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے نہ صرف گانے بجانے جیسی چیز سے توبہ کی بلکہ حلال کاروبار کی طرف راغب ہو کے، اور کاروبار ہی نہیں وہ ایک مشہور عالم دین کا رتبہ بھی حاصل کر گئے۔ ان کا جنازہ اس بات کی گواہی تھا کہ انہوں نے اپنی آخرت کو کس طرح خوبصورت بنا لیا تھا۔ اور کچھ ایسا ہی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کے ساتھ بھی ہوا۔ مولانا صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کا نام بہت ہی کم لوگوں نے سن رکھا تھا۔ دراصل مولانا صاحب کے بیٹے ان کی طرح بہت ہی زیادہ مشہور نہیں تھے، لیکن بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ضرور ہیں۔ عاصم جمیل بہت ہی نیک اور فرما بردار بیٹے تھے۔ بہت زیادہ پیسہ اور شہرت ہونے کے باوجود بھی عاصم جمیل کے اندر نہ ہی کبھی غرور آیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی تکبر کیا، بلکہ وہ غریب لوگوں کے ساتھ زیادہ گھل مل کر رہتے تھے۔ ان کی دوستی بالکل ہی عام لوگوں سے تھی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ طارق جمیل کا تعلق میاں چنوں سے ہیں اور آپ کی فیملی بھی وہیں پر رہتی ہے۔ عاصم جمیل نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے، اور ایسے ہی ایک نیکی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن چکی ہے۔ جی ہاں دوستو، کبھی کبھی جسے ہم چھوٹی اور معمولی سی بات سمجھتے ہیں وہی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہ بات عاصم جمیل کی موت کے بعد ثابت ہو گئی۔ انجانے میں کی گئی ان کی ایک نیکی ان کی بخشش کا ذریعہ بن گئی، اور یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح ایک پاگل آدمی کی وجہ سے عاصم جمیل کو جنت میں جگہ مل گئی۔ اور وہ پاگل آدمی کون تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا، عاصم جمیل نے اس کے ساتھ ایسی کون سی نیکی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عاصم جمیل کی موت کے بعد سامنے آئیں، اور مولانا طارق جمیل نے خود انہیں بیان کیا۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد ایک بیان میں بتایا کہ ان کے بیٹے عاصم جمیل کی موت اچانک ہی حادثاتی طور پر ہوئی،
لیکن لوگوں نے اسے خودکشی کا نام دے کر مولانا صاحب کے دکھ میں مزید اضافہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی رنجش ہی رکھتے ہیں اور بے حس ہو کر ایسے موقع پر فائدہ اٹھاتے ہیں، تو دشمن کے ساتھ بھی مل کر کھڑے ہونے کا ہے۔ خیر، مولانا صاحب نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ ان کا بیٹا ڈپریشن کا مریض تھا اور یہ وہ مرض ہے جو اچھوں کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مولانا صاحب کا بیٹا بھی بہت عرصے سے ڈپریشن کی دوائی لے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ حالت کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب اتنے دیندار انسان ہیں، لوگوں کو دین کی جانب راغب کرتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو ڈپریشن سے کیوں نہیں نکال پائے، کیونکہ ان کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں اپنے ہی جان لے لی ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی میں دور کرتا چلوں کہ عاصم جمیل کو ڈپریشن کسی دنیاوی تکالیف کی وجہ سے نہیں تھا۔ ڈپریشن کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے۔ ایک ڈپریشن وہ ہوتا ہے جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے انسان کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ڈپریشن ذہنی مسائل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی عارضہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ دماغی ڈس آرڈر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسے خودکشی کے خیال آنے لگتے ہیں، وہ مرنے کی خواہش کرتا ہے۔ کبھی کبھی غلطی سے وہ کچھ ایسا بھی کر جاتا ہے کہ جس طرح سے اس کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کچھ ایسے ہی عاصم جمیل کے ساتھ بھی ہوا۔ بندوق کی صفائی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ جان بحق ہو گئے۔ یہ خبر اہل خانہ پر کسی کی آمد کی طرح ٹوٹی۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ماں باپ کے لیے کیسا ہوتا ہے اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ بیٹے کی موت کی غم نے مولانا طارق جمیل کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ آپ کا غم خوشی اور سکون میں تبدیل ہو گیا۔ جب مولانا طارق جمیل کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو جنت میں جگہ مل گئی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ حال ہی میں دی گئی اپنے ایک بیان میں مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس پشاور کے کسی مولانا صاحب کا فون آیا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے مولانا تھے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر والوں سے باخبر بھی نہیں تھے۔ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا نام بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ مولانا صاحب کا کوئی بیٹا عاصم جمیل بھی ہے۔ انہوں نے مولانا صاحب کو بتایا کہ میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں اور یہی میرا معمول ہے، یہی میری خواہش تھی کہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کر سکوں، لیکن جو میں نے خواب میں دیکھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ان کے ساتھ ہی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام عاصم جمیل تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، لیکن اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا، اور پھر پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ شخص کسی پاگل کی خدمت کرتا رہا۔ یہ سن کر مولانا صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کا بیٹا گزشتہ 15 سالوں سے ایک پاگل کی خدمت میں مصروف تھا۔ یہ بات وہ مولوی بھی نہیں جانتا تھا کہ عاصم جمیل طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہے اور وہ کسی پاگل کی خدمت کر رہا ہے، لیکن جو خواب اس نے سنایا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی عاصم جمیل کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی ہے اور ان کی بخشش ہو گئی ہے، کیونکہ اس پاگل کی کہانی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ صرف وہ لوگ جو میاں چنوں میں رہتے ہیں یا پھر جو عاصم جمیل کے بہت ہی قریب ہیں۔ دراصل میاں چنوں میں ایک پاگل شخص کچرے کے ڈھیر میں بیٹھا کرتا تھا، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے، اس کی حالت بھی کافی خراب رہتی۔ نہ جانے اس پاگل کے گھر والے بھی کہاں تھے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ عاصم جمیل جب بھی اس کی ایسی حالت دیکھتے ہیں یا انہیں وہ کہیں بھی کسی راستے یا کچرا گندگی پر نظر آتا تو زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا لیتے، اسے اپنے گھر لے جاتے، صاف ستھرا کروا کے اس کے بال بھی کٹواتے اور اسے اچھا کھانا بھی کھلاتے، لیکن چونکہ وہ پاگل تھا اس لیے موقع ملتے ہی پھر فرار ہو جاتا تھا۔ اگلی دفعہ عاصم جمیل کو وہ جہاں کہیں بھی نظر آتا وہ اسے دوبارہ اپنے گھر لے کر آتے،
15 سالوں سے وہ اسی طرح خاموشی سے اس کی خدمت کرتے رہے۔ وہ پاگل پورے علاقے میں اگر کسی شخص کو پہچانتا تھا تو وہ صرف اور صرف عاصم جمیل تھے۔ اس کے علاوہ وہ پاگل کسی کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف ایک ہی چہرہ پہچانتا تھا جو اس کے محسن عاصم جمیل کا تھا۔ یہ وہ محبت تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی اور جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن پشاور کے مولانا نے جب طارق جمیل صاحب کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ جان گئے کہ وہ مولانا صاحب کس پاگل کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کی اس عادت کا علم طارق جمیل صاحب کو تھا، اس لیے طارق جمیل صاحب کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بیٹے کی یہ معمولی سی نیکی کی وجہ سے اسے ایسا اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا اعلیٰ رتبہ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ وہ خدمت تھی جو شاید اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی اور یہی وجہ بنی کہ عاصم جمیل کی بخشش ہو گئی۔ دوستو، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو قبر تک ساتھ رہتی ہے اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر قدم میں کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ نہ جانے کون سی نیکی ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور سایہ نصیب فرما دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا دکھ بہت بڑا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کے دوسرے جہان میں سفر کی کامیابی کا سکون بھی حاصل ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے حق میں صبر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی باپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ اسے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔